मुबारक तो कल भी आपको दी थी, मगर आज इस बात की मुबारक है कि अली ने अली को अपने घर का कब्जा दे दिया। जी, होते ना सौदा होता है और फिर लिखा जाता है कि कब्जा हवाला मुश्तरी कर दिया गया। समझ आ रही बात या नहीं? अली बैक वक्त बाये भी है, मुश्तरी भी है। अली ने कुछ बेचा भी है, अली ने कुछ खरीदा भी है। पिछले महल्ले वालों जाग रहे हो ना? हैं शहीद भाई सरदार साहब, अली ने कुछ खरीदा भी बेचा भी। शाहिद खान, अली ने अपने आप को बेचा और ये पहला बंदा है कायनात में, जाओ इल्म के चिराग जला के ढूंढ लो कि बंदा हो के खुद को बेचा, उसको खरीदा। मैंने गुलाम बास ने रुबाई पढ़ी, इसको इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ज़ाहिर है जिसने लिखी, इसने तो लिखा पढ़ देना है। हाँ, लेकिन तस्नीम शाह ने भी जो कुछ कहा हाशमी, वो बिल्कुल सही था। इनकी विलादतें कहाँ? नहीं, अब ये देखो तारिक जावा, 4 रातें बिनते असद ने काबे में गुजारी हैं। मक्के के कमीने दुश्मन थे अली के, और नहीं तारीखें पढ़ के देखो, तारीखें पढ़ के देखो। ज़ात वाजिब की कसम, जो ही 16 रजब को बीबी बाहर आई है, बाहर जो हुजूम लगा हुआ था, एक दूसरे को धक्के दे के अंदर जाके झांक रहे हैं। 4 रातें गुजारी, न कोई आलूदगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही बात या नहीं? वरना ऐसा कुछ होता तो वो तारीख मेरी जबान जल जाए जिसने अली को बेनमाज तक लिखा। यानी इससे बड़ा तारीख अपने आप पर क्या जुल्म कर सकती है? अली पे तो जुल्म हो ही नहीं सकता, तौहीद के बदन पे कौन जुल्म करेगा? हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि तारीख अपने आप पर जुल्म करती है। आप किताबें पढ़ के देखोगे, जब शाम में खबर पहुंची कि सजदे में अली को ज़र्ब लगी, हैं अच्छा सजदे में अली नमाज पढ़ता था? तो जहां ऐसे बेज़मीर दुश्मन रहते हों, अगर काबे में कुछ नजर आया होता तो पता नहीं क्या क्या लिख देते। हैं? ये प्रोग्राम दलील है इस अमर की। यहाँ विलादतें वुलूदतें कुछ नहीं हुई। अल्लाह ने घर बैठी को अपने घर बुला के कायनात शाहिद खान नहीं जानती शफीक जैदी के जली ने ये अमानत बिनते असद के हवाले कैसे की। जो जानते हैं उन्होंने बताया नहीं।
سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں یہ درخت کے جو پیچھے محلہ ہے چہرے بالکل ٹھیک رکھنا میرے بھائی. بازو بلند کر کے جس کو علی نے بازو دیا ہے جس کا ہاتھ نیچے رہا تو قیامت تک وہ ہاتھ بھی شالی ہی رہے گا. نیچے لانا جو سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جو جانتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں اور زمانے کو پتہ نہیں. زمانہ تو سردار صاحب آج تک اسی بات پہ، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء اور علم کی بات کر رہا ہوں. سید زیدی علم ششدر ہے. امجد آج تک یہی سمجھ میں نہیں آئے. 4 راتیں گزاری. خود علی کی ماں کہتی ہے جب میں چلنے لگی اس نے مجھے آواز دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں وحی نے آنا شروع نہیں کیا. نہیں پلے پڑ رہی، کھڑے ہوئے دوستوں نہیں پلے پڑ رہی بات. ابھی چونکہ وحی آنا شروع ہوئی ہے اعلان رسالت کے بعد، ابھی اعلان رسالت میں 10 سال دیر ہے. اور جبریل کا آنا جانا نہیں، اور اگر آنا جانا ہوتا بھی جبریل کی کیا مجال تھی کہ علی کی ماں کی تنہائی میں آتا؟ یہ مریم نہیں تھی. جب تک تمہارا دل چاہے. جو ٹھیک ہے نا، وہ مریم کی تنہائی میں جا سکتا ہے. ان کیا نہیں آ سکتا؟ وہ کہتی اس نے مجھے آواز دی. یہ درس لے کے جانا. علی کے ظہور کا پہلا درس یہی ہے. جس گھر کی خواتین وحی کے لیے جبریل کی محتاج نہ ہو، محمد جبریل کا انتظار کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی ہاں. اور بات بڑی لمبی ہے، ان میں سے ایک صرف جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چلنے لگی. اللہ نے مجھے پہلے تو یہ کہا کہاں چلی؟ میں نے کہا امانت لے لی. بی بی کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال تھا کہ مریم بھی تو عیسیٰ جیسے کی ماں تھی، وہ بھی نطفے سے پاک تھا، روح اللہ تھا، امر اللہ تھا، کلمت اللہ تھا، حجت اللہ تھا. پوری زندگی شاید خان مریم کا کھانا آسمانوں سے آیا. جو ہی عیسیٰ کی ولادت ہوئی، قرآن پڑھ، سورہ مریم دیکھ، منبر پہ قرآن لیا. مریم نے اوپر دیکھا، اللہ نے کہا ما تنظرین، کیا دیکھتی ہے؟ پالنے والے کھانے کا ٹائم ہے. اللہ نے کہا تو اسے جو کام لینا تھا لے لیا. میں اپنے ہر سامے کا معیار سماعت تولوں گا. میں ہر سامے کا جگر اور کلیجہ تولنا چاہتا ہوں کہ ہے کتنا. کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا، دل میں تھا. اللہ نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ تو مریم ہے. ایک لفظ سعید بھائی، تحفہ، ذات واجب کی قسم. اب مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزر جائے گا، کس کے
ہے اتنا بڑا لفظ کہ کل اس وقت تک کھڑے ہو کے تم واہ 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 کرتے رہو تو اس جملے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہو. ہاں اس لیے میں داد تمہیں معاف کر دوں گا, سن کے انصاف خود کر لینا. تو مریم ہے کوئی, تو میری محسنہ ہے, تو نہ ہوتی تو میری جگہ تیرا بیٹا اللہ ہوتا. تمہارے جذبات کو میں سمجھ رہا ہوں, اگر اگلا جملہ سنو. تو نے اپنے بیٹے سے بھی پہلے میری توحید بچا لی. اب زمانہ کہہ سکتا ہے کبھی اللہ کی بھی ماں ہوتی ہے. اللہ سمجھ آئی بات؟ پتا چلا کیا میں علماء سے ان جملوں کو آج میں یہی روکتا ہوں, یہی میں پھر واپس آؤں گا. پھر ایک چیز شاید خان شفیق زیدی الہام کی طرح سامنے آ گئی ہے, اور پھر چونکہ میرا رٹا ہوا تو ہوتا نہیں, پھر سامنے امجد آئے یا نہ آئے باقر نے کوئی یہاں لکھنی ہے. علامہ اسد کا نام لیا تھا ایک مجلس میں, نے یاد آ گیا نا. کتاب انہوں نے اثر میں سرکار وفا پہ لکھی ہے, لیکن پھر سرکار وفا کے پورے شجرے پر بھی بات کی ہے. بیٹا کس کا ہے, باپ کون ہے, ماں کون ہے, بھائی کون ہے, بہنیں کون, ٹھیک ہے نا. تو جب باپ کی بات کی, یعنی خاندان کے ہر فرد پہ الگ الگ باپ انہوں نے باندھے ہیں. تو جب عباس کے بابا پر انہوں نے بات کی تو ابتدا میں اپنی دانست میں انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے. ہر جملے کی تفسیر پہلے کی ہے. پھر اب دیکھیں, الحمدللہ رب العالمین پہلا جملہ, الرحمن الرحیم دوسرا جملہ, مالک یوم الدین تیسرا جملہ, ایاک نعبد چوتھا جملہ, ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہر جملے کی اس عالم ربانی کی نظر میں, اس عالم ربانی کی نظر میں جو اس کی تفسیر ہے, ذرا دیکھنا, مجھے تو یاد آتے ہی نشہ سچانے لگا ہے. خدا کو تجیم شاہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں, یا علی الاعلی تجلی نورک الاعظم فی بیتک المعظم الحمدللہ رب العالمین.
ہائے ہاں جو عربی کا لفظ لے سکتے ہو لو، پھر بعد میں انشاءاللہ ترجمے میں سب کو شامل کریں گے. تجلی نورک العظم فی بیتک المعظم الحمدللہ رب العالمین وملکتہ الطی والنشر والبسط والقبض الرحمن الرحیم. سر اٹھاؤ حلالیوں، آگے کہتے ہیں وَجَعَلْتَهُ حَاكِمًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. تھکن ہے تو چلا جاؤں. جعلتہو حاکماً فی یوم القیامت مالک یوم الدین وآلنتا ولایتہو علی لسان صفیک ایاک نعبد. وہ عالم ربانی اللہ سے کہہ رہا ہے تیرا حمد ہے تو کیوں ہے، تو رحمان ہے تو کیوں ہے، تو رحیم ہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ درخت کے پاس کچھ چہروں پہ اداسی نظر آ رہی ہے، دھو ڈالو. قبلہ بیٹھے نے نا یا تو دین اجازت سارے لانے ہاں. چلو آگے سنو. آلنت ولایتہ علی لسان صفیک ایاک نعبد. وَاتَّوَّقْتَ ولایتہ فی آناکنا کتوک الامان و ایاک نستعین. تھکن تو تمہاری میں اتار نہیں سکتا. ہاں اور ظاہر ہے میں نے تمہاری تازگی کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. جلدی چھپ جاؤ گے تو میں بھی خوشی مناؤں گا کہ چلو جلدی جان چھوٹی میری. ہاں سب مل کے بولو بل جعلت ولایتہ کا ولایتک اہدنا الصراط المستقیم وجعلت رضاہ رضاک وحبہ جنت النعیم وبغضہ عذاب الجحیم صراط الذین انعمت علیہم ولم تجعلنا من الجاہدین بولایتہ غیر المغضوب علیہم ولا من الشاکین ولا الضالین. سب مل کے اپنی اپنی ماں کی عظمت کی گواہی دیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے پنجہ کھول کے حمدہ امام نعرہ. ترجمہ کروں وہ کہہ رہے ہیں اے علی اعلیٰ وہ بھی
علی، یہ بھی علی. اور یہی فخر ہوتا تھا دو چیزوں پہ. سعید بھائی بڑا فخر کیا ہے میرے مولا امیر نے خان صاحب. ایک تو یہ کہتے تھے انا اخو رسول اللہ، کائنات میں ہر کوئی رسول کا نوکر ہے، میں اس کا بھائی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہر کوئی اس کا خادم ہے، چاہے آدم ہے یا عیسیٰ، غضنفر ہے یا جبرائیل، ہر کوئی اس کا نوکر ہے، خادم ہے. اور میں اکیلا ہوں جو اس کا بھائی ہے. لا یقولها بعدی الا کافر، اور یہ بات میرے سوا جو کرے گا وہ کافر ہے. سمجھ آئی بات؟ سمجھ آئی؟ اور ایک اس بات پہ فخر کرتے تھے، علی کے دوسرے بھائی بھی تھے جی، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا. جب علی نے کہہ دیا کہ میرے بعد جو بھی کہے وہ کافر ہے. ہاں، اور دوسرا ناز یہ کرتے تھے انا الذی ان حلنی ربی اسمہ، میں وہ ہوں جو اس کا ہم نام ہوں. ہاں، کسی نبی کا نام خالق نہیں، کسی کا نام رازق نہیں، کسی کا نام رحمان نہیں، کسی کا نام رحیم نہیں، کسی کا نام سمیع نہیں، کسی کا نام بصیر نہیں، کسی کا نام قادر نہیں، کسی کا نام قدیر نہیں. فرمایا یا وہ علی ہے یا میں علی ہوں. اور یہ نام میں نے خود نہیں رکھا، اس نے دیا. تو یہی کچھ علامہ اسد اظہر فرما رہے ہیں، یا علی اعلیٰ، اے علی اعلیٰ، تجلی نورک العظم فی بیتک المعظم، آج تیرے معظم گھر میں تیرا نور اعظم چمکا. آج تیرے گھر میں، صرف گھر میں نہیں، آج تیرے معظم گھر میں جس کی تعظیم واجب ہے، اس گھر میں تجلی ماری نور کا اعظم، تیرے نور اعظم نے. الحمدللہ رب العالمین. یعنی اگر علی کعبے میں نہ آتے اس محلے کو کیا ہے جو پیچھے ہے اس طرف ہیں، خدا نہ خواستہ طبیعت ناساز ہیں. میں نے کہا تھا چہرے ٹھیک کر کے بیٹھو، اس کیمرے سے چھپ جاؤ گے، فرشتوں کے ہاتھ میں کیمرے ہیں. اور آسمانوں پہ بے چہرے کا چہرہ دیکھے گا کہ کس چہرے پہ تحریر کیا ہے، کون خوش ہے اور کون اپنے ہوتے سوتوں کا ماتم منا رہا ہے. جس دن علی آیا ہے صرف دو حقیقتیں شاید ہاں ایسی ہیں جو خوش نہیں تھی بلکہ اداس تھی، ایک بت، دوسرا شیطان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک کہا میں نے؟ چھپ کے کو بیٹھ گیا تھا سامنے بیٹھ، اتحاد سے بچنے کے لیے چھپ کے بیٹھایا تھا نقوی. ہاں یہی کیا نا، یعنی تلوار ہاتھ میں تھی، یا ہاتھ اٹھا اور نیچے آیا. افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت، اس عبادت میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، سب کچھ ہے. جس کے ہاتھ کی جنبش یہ ہے. اگر خدا کو بچانا نہ ہوتا، خدا کبھی علی کو جھکنے نہ دیتا. علی کی ماں نے تو انہوں نے لیا مولا ہے نا کعبے میں بچے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیوں؟ ٹھہرو لغت کی کتابیں پڑھو، میرے پاس دلیل ہے. اور غضنفر کے بعد جب تک پہاڑ سے بھی بڑی دلیل نہ ہو میں ممبر پہ بات کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا. لغت کی کتابیں دیکھنا، لغت کی، علی کے معنی پڑھنا. العلی الذی لیس فوقہ شیء، علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے آگے شے نہ ہو. تحفہ دینے لگا ہوں، تحفہ، اور ساتھ ایک بد دعا کی شرط رکھ کر. ہاں جو تحفہ کونین سے زیادہ قیمتی ہو، جو اس سے منہ موڑے تو پھر اس کے ساتھ بد دعا کی. تحفہ وہ جو وصول کرے اسے ہمیشہ علی اور اس کی ولا نصیب رہے، اور جو یہ تحفہ پا کر بھی خوش نہ ہو کبھی خوشی نہ دیکھے. علی وہ بلندی، علی وہ بلندی، لیس فوقہ شیء، جس کے اوپر شے نہ ہو. یہی وجہ تھی جب بت توڑے جانے لگے علی جھکنے لگا، اللہ نے آیت بھیجی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. نہ جھکا علی کو، خود جھک. نبوت سے بھی بالا رکھنا چاہتا ہے پھر کیوں جھکا رہا ہے علی کو؟ اس نے ایک دن سرگوشی میں کہا تھا تو مجھے جھک، میری توحید بچ جائے گی، تو مجھ سے حساب نہ کرنا، میں تیرے حبدار سے حساب نہیں کروں گا. شکر ہے الحمدللہ سارے حلال ہی ہیں میرے سامنے. ہاں علی جی دنیا کے جواب کوئی نہیں، یہ صحیح حسین کا جواب کوئی نہیں. اور مومن علی دے کیوں کبر تو ڈرنے تیرا تیرے صحابوں کتاب کوئی نہیں. یہ منکر علی دا پڑھے قرآن پاوے انہوں ملنا سواب کوئی نہیں. یہ تیرا بھی علی نو مولا مننے اور بھی کبر دے عذاب کوئی نہیں.
سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیسا امام، کیسا مولا، کیسا مرشد تیرے حصے میں آیا ہے. کسی کو بھلی لگے بری لگے، کسی کے کلیجے پہ سوزش آئے، ورم یا خراشیں پڑیں، میری بلا سے صرف اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی. تیرے حصے میں وہ آیا ہے، بس مان لے. جی ہاں ہاں، یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک بندہ کی مجھ تک رسائی نہیں، مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے. سعید زیدی نے پرس کھولا، میری فوٹو نکل آئی، اس فوٹو سے پیار کیا، مجھے پتا چلا، میں نے مان لیا پیارا ہے میرا. جو میری تصویر سے پیار کرتا ہے ہاں بے شک. ہاں جی میرا ہاں پیمبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے. وہ پاؤں رکھے دوش پیمبر پہ کھڑے ہیں، اللہ کے بعد آج علی سب سے بڑے ہیں. اور کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ کس کس کو اٹھاؤ گے روایت کے سہارے؟ تاریخ کے کنویں میں بہت لوگ پڑے ہیں. دل سے بولو، مل کے بولو، بندن سسیلال کلندر. یہی کہوں گا نا، کوئی واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری تصویر کا احترام کر رہا ہے. ادھر سعید زیدی نے میری تصویر نکالی، اس نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، دانے بھننے لگے، چہرہ بگڑ گیا، منہ ادھر موڑ لیا، چھپا سعید زیدی سے کس کم بخت کی تصویر نکال لی. مجھے جب پتا چلا یا وہ بندہ میرے سامنے آ کے میرے جوتے چاٹ کے مر جائے، میں کہوں گا الو کے پٹھے تو منافق ہے، تو مجھ سے پیار نہیں کرتا. اللہ نے علی کو اپنی تصویر بنایا ہے. یہی آزمانے کے لیے. اس نعرے سے انصاف کیا کرو علی حق، کیونکہ قرآن میں خود اللہ کہہ رہا ہے قولہ الحق، میرا قول حق ہے. علی اللہ کا قول ہے. علی اللہ کا قول ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں قولہ الحق. میں نے عیسیٰ کے بارے میں اللہ سے پوچھا تھا، میرا مولا تو تیرا قول ہو گیا عیسیٰ. ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، عیسیٰ حق کا قول ہے. اللہ اکبر. سر
سر اٹھانا. آج تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں جلوہ گر ہوا. الحمدللہ رب العالمین. تھک گئے ہو یا بھول گئے ہو؟ سر اٹھانا. وَمَلَّكْتَهُ الطَّيَّ وَالنَّشْرَ وَالْبَسْطَ وَالْقَبْضَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور اے علی اعلیٰ تو نے اس کی ملکیت میں دے دیا لپیٹ لینے کا نظام، بکھیر دینے کا نظام، رزق اور زندگی بڑھا دینے کا نظام، کام کر دینے کا نظام. تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. عظمت تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ اگلا جملہ سننا حلالیو، سنو اور سر سنو. وَجَعَلْتَهُ حَاكِمًا فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْلِكَ يَوْمِ الدِّينِ. اور تو نے میرے مولا علی کو قیامت کے دن کا حاکم بنایا ہے، مالک یوم الدین. نہیں مانتے ہو علی کو حاکم قیامت کا؟ جو شیعہ نہیں مانتا لعنت کرتا ہوں میں اس شیعہ پر. پھر اس شیعہ سے وہ سنی عالم ابن ابی الحدید بہتر ہے جس کا قصیدہ آج بھی نجف میں تیرے مولا کے روزے کے گنبد کی گولائی میں لکھا ہوا ہے. اور وہ سنی عالم کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْمَعُودِ حِسَابُنَا وَهُوَ الْمَلَاذُ لَنَا غَدًا وَالْمَفْضَوْ. کہتا ہے میں قیامت سے کیوں ڈروں؟ قیامت کے دن میرے عملوں کا حساب علی نے کرنا ہے. جاتی صاحب اور ایسا لگے جیسے بابو نواز غازی جبار اپنے بابا کا نعرہ سننا چاہتے ہیں. مل کے نعرہ جی. یہاں تو خان صاحب سے ترجمہ کیے جا رہا ہوں تو یہ نشہ بعد میں، بلکہ آج کے بعد جب نماز میں سورہ حمد پڑھو گے زبان اس طرح تلاوت کرے، دل اس طرح ترجمہ کرے. ہاں ہم تیری حمد اس لیے کر رہے ہیں کہ تو نے اپنے نور اعظم کو اپنے بیت معظم میں جلوہ گر کیا. تو نے اسے سمیٹنے، لپیٹنے، بڑھانے، گھٹانے کے نظام کا مالک بنا دیا. تو رحمان و رحیم ہے. تو نے اسے قیامت کے میدان کا حاکم بنا دیا. تو مالک یوم الدین ہے. کھڑے ہوئے تو نہیں تھکے نا؟ تو پھر کمال تو ان بیچاروں کا ہے جو پاؤں پہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. یہ کھڑے ہوئے نہیں تھکے، تم درخت کے پیچھے والے مجھے تھکے تھکے لگ رہے ہو.
کل جو کہا تھا ہاشمی تارک جاوا وہ جملہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ کمزور میدے والا بھاگ جائے. اب مالک یوم الدین کے بعد جملہ کیا ہے سورت میں؟ توجہ، علامہ فرما رہے ہیں اعلنت ولایتہ علی لسان صفیہ کا ایاک نعبد. تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو نے کیا اپنے محبوب کی زبان پر، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اچھا ایک منٹ وحی کیا ہے؟ خدا کی، ٹھیک ہے نا؟ وحی اللہ کی، جو جبریل کے ذریعے آیا وہ آیت، جہاں جبریل شامل نہیں وہ آیت نہیں، وہ براہ راست اللہ کی بات ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہویٰ، خواہش سے نہیں بولتا، اس کے لب وحی سے کھلتے ہیں. تو بول کے ہی کہہ رہا تھا نا من کنت مولاہ. بول کے کہہ رہا تھا نا من کنت مولا ہو والی ھذا مولا. تو مجھے کہنے کا حق دیتے ہو؟ منبر پہ مصطفیٰ کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو، عرش پہ خدا کہہ رہا تھا من کنت مولا ہو. علی کی کتنی محبت ہے یہ تو خدا کی قسم آپ کے نعرے کا جواب ہی بتائے گا. اس کے نعرہ سمجھ میں آ رہی بات جو ہے؟ اس لیے وہ فرما رہے ہیں اعلنت ولایت، تو نے اعلان کیا علی کی ولایت کا علی لسان صفیہ کا، اپنے انتخاب کی زبان سے. یعنی علامہ کی نظر میں وجہ عبادت یہ ہے کہ اس نے علی دیا ہمیں. سیدی یہ تھک گئے میں جا رہا ہوں. تانوں ملے گا ختم قرآن دا ثواب. میں نے تو شاید کہا کہ فکر حقائق بیان کر رہے ہیں، واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں میں، یہ تم لوگ جانتے ہو. علی کی آمد میں سرکار ابو طالب نے بھی یہی کیا تھا، چٹوروں کے لیے پیٹوں کے لیے الگ انتظام کیا. کتابیں پڑھ کے دیکھو، اکا 300 من الابل، 300 اونٹ نہر کیے،
وَأَلْفَ رَاسٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَأَلْفَ رَاسٍ مِّنَ الْبَقَرِ 1000 گائیں ذبح کی، 1000 بکریاں ذبح کی۔ توجہ اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا طوفوا حول الکعبۃ سبعۃ وَكُلُوا وَلِیَّةَ علی ابن ابی طالب، کعبے کے ساتھ ساتھ طواف کرو اور علی کے صدقے کھاتے جاؤ۔ یہ شاید خان پہلا درس ولایت ہے جو ابو طالب دے رہے ہیں ہمیں کہ چونکہ علی کعبے میں آیا ہے پہلے اس مکان کا طواف کرو پھر کھانا حلال ہوگا۔ یعنی پیٹوؤں کے لیے یہ انتظام تھا اور حقیقت والوں کے لیے مکے کے گلیوں میں گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے ابو طالب کہہ رہا تھا جاؤ ناصر البشیر، جاؤ مؤید النذیر، جاؤ الذی خادمہ جبرائیل، اور آج بشیر کا ناصر آ گیا۔ نذیر کی تائید کرنے والا آ گیا، آج وہ آ گیا جس کا نوکر جبریل ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آج وادی میں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی جبریل کے آنے میں 10 سال دیر ہے۔ ابو طالب کو کس نے بتایا جبریل اس کا نوکر ہے؟ کپڑا جی تو اسی لیے میں واقعات نہیں بیان کر رہا، حقائق بیان کر رہا ہوں، وہ غوامض بتا رہا ہوں جو علی کی آمد کے پیچھے ہیں۔ تو تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو نے کیا، اس میں یار نشہ کیا ہے؟ اس کو محسوس کرو نا، چونکہ تو بدن نہیں رکھتا تھا، علی لسان صفی ہے، تو نے اپنے صفی کی زبان کے ذریعے اعلان کیا۔ کبھی علی تیری زبان بولتا ہے، کبھی علی تیری زبان میں بات کرتا ہے، کبھی تو محمد کی زبان میں بات کرتا ہے علی کے لیے۔ میں نے شاید کوشش کی تھی کہ میرے سارے سامنے سمجھ جائیں، نہیں سمجھے تو اب مجھے چولا اتار کے بات کرنا ہی پڑ گئی ہے۔ علی کی وہی جبریل ہے، علی کی وہی زبان محمد ہے۔ ذکر ہے اور بابے دا بھی ذکر ہوئے، مولا علی دے بابے دے ایمان دے شک کرن والے تے اللہ دے محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج، یہ سفر ختم نہ ہوگا، یہ ایک بار ہوا اور لال
सिना की नोक पे है ला इलाहा इल्लल्लाह, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ मेरे मोहतरम, अगर पढ़नी हो ना भाई तो फिर कोशिश किया करो कि जो मेरा मौजू है उसके साथ साथ भी हो। हाँ जी, मेरी तरफ देखना तो तबरुक है बाद में, खाने का इंतजाम भी है, सिर्फ हकायक नहीं है। सारे ने पूछो तबरुक सारे को है मिल गया। तो बस वही सुन्नत दोहराई जा रही है सरकार अबू तालिब वाली, खाना पहले मिल गया। हाँ, तो फिर हकायक भी तो 2000 हो जाने चाहिए ना जी। तूने ऐलान किया, तूने अपने सफी की ज़बान पर, हम तेरी ही इबादत करते हैं। तब वक्त विदाओ या तहूफी आना के ना कतो के अमान वईया का नस्तईन, तूने हमारे गले में अली की विलायत का पटा डाल दिया है, हम तो जिसे ही मदद मांग रहे हैं। मेरे दाम नहीं डाला। मिलता है कि रोशनी का पता रोशनी से मिलता है। लगाओ कुफ्र का फतवा मगर ख्याल रहे हमारा शजरा निस्बत नबी से मिलता है। दुश्मनान अहले बैत जलाना थोड़ा बुलंद करके, जो हैदर करार है वो कुल का मददगार है, उससे हमें भी प्यार है। अब यहाँ एक लफ्ज था, तब वक्त विलायत हुफी आरा के ना, तूने हमारी गर्दनों में अली की विलायत का पट्टा डाल दिया, कतौकिल अमान, अमान के पट्टे की तरह, जिस तरह पट्टे वाले कुत्ते को गोली नहीं मारी जा सकती। किसी फरिश्ते की जुर्रत नहीं होगी जिसके गले में अली की गुलामी का पट्टा होगा, सलामी देगा, सरकारी कुत्ता है। लंगर भी देता है, सारे वाले पट्टे भी देते हैं। हाँ समझ आ रही मेरी बात या नहीं? हाँ, और फिर ये देख लो, कलंदर ने कहा था कि सगे कुए शेर दानम, बेटा होके कहा था कि मैं अली के कूचाए विलायत का कुत्ता हूँ। जो अपने गले में ये पट्टा डालेगा कलंदर का हम जमात होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अल्लाह जी खुदा की कसम नारा ऐसा लगे कैसे कलंदर किबरिया अपने को, अपने मौला, अपने पेशवा, अपने रहबर अली का नारा सुनना चाहते हैं। पीर के नारा यहाँ काले सुनने आए हो? आप करो इसे, आप करो।
باہر جا کے کیا بتاؤ گے کیا پڑھا تھا غضنفر نے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ موڈ کا بیڑا غرق کرتے ہیں ہاں، اور پتہ نہیں کس کا کیا نقصان ہوتا ہے. اور کیا علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے. بے وقوف ہیں کہ علی کے بدلے جنت لے لیں. ہم نے علی کے بدلے علی لینا ہے، اور علی وہاں ہوگا جہاں علی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ اللہ اکبر. ہاں توبہ. اگر یہ پٹا گلے میں ہے اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ تو نے یہ پٹا ہمارے گلے میں ڈالا کا توق الامان، امان کے توق کی طرح ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہ پٹا چھین نہ لینا، اب ہماری مدد کرنا، اب ہماری مدد کرنا کہ یہ ولایت چھن نہ جائے. اور بار بار طارق جاؤ. ہاشمی تم تو لگتا ہے جیسے نہر میں غوطہ لگا کے بیٹھے ہو. بار بار طارق جاوید کہہ رہا ہے کسی مجلس میں نے ایک شعر سنایا تھا، جس کو یاد ہے کندھے مقرر کا مزہ لے لے، جس کو یاد نہیں وہ اب سن لے. ایک عارف بصیر کا شعر ہے، ہر کس کے نہ دورد ز علی داغ غلامی. جس شخص کے گلے میں علی کی غلامی کے پٹے کا داغ نہیں ہے، ہر کس کے ندارت سے علی داغ غلامی نہیں ہے. داغ علی کی غلامی کے پٹے کا تو پھر وہ کیا ہے؟ گب رست و پلی دست و یہود دست و حرامی. وہ چاہے کعبے کی چھت کے نیچے نماز پڑھ کے مر جائے یہودی ہے، وہ رسول کی قبر سے لپٹا ہوا مر جائے آتش پرست ہے، وہ کوثر سے نہا لے پلید ہے، وہ جو کر لے حرام زادہ ہے. ثبوت دیو ہاتھ بلند کرو، پنجا کھولو، امام نعرہ ہاں جی، تو نے چونکہ یہ پٹا ڈالا ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اب ہماری مدد کرنا. اللہ مدد ہی اسی بات کی کرتا ہے کہ تمہیں علی والا رکھے. اور شاید ہاں یہ اس عالم ربانی نے اپنی طرف سے نہیں کہا. تمہارے 11ویں امام نے تفسیر کی تھی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین کی. کسی نے پوچھا اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ائے بدوہ بتعظیم محمد و علی. فرمایا جو محمد اور علی کی تعظیم کرتا ہے اسے حق ہے وہ یہ کہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.
ہے ایاک نعبد، اچھا مولا ایاک نستعین، فرمایا اے نستعین بک بالتمسک بولایت علی ابن ابی طالب، ہم علی کی ولایت پہ قائم رہنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ باقی ہر معاملے میں ہم تیرے علی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو تیری ہی مدد ہے۔ اے کاش بشریت تھکا بھی نہ کرتی۔ علی شان شاہ، حسین بادشاہ، علی شان شاہ، حسین بادشاہ، سلیمان یا علی مدد کہتا ہوں پہلے سلام سے، یا علی مدد کہتا ہوں پہلے سلام سے۔ حدیث پہنچی ہے مجھتا خیر الانام سے، اور علی کا نام سن کر جس کا چہرہ اتر جائے سلام تک نہ لو اس نسل حرام سے۔ یہ قرآن میں سورہ انعام میں اللہ رسول سے کرا ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، اے رسول جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو پہلے کہا کر السلام علیکم۔ اور تیرے ایمان پر مانے آیات اللہ ہم الائمہ، ہم 12 اللہ کی آیتیں ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے جو 12 پہ ایمان رکھتا ہے، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے، اب ہم بیٹھے ہیں نا جو باہر سے آئے اس کا حق ہے وہ سلام کرے، لیکن اللہ قانون ہی بدل رہا ہے، کہا جو 12 کو مانتا ہے جب وہ آئے اس کا انتظار نہ کرنا ہے، محمد تو پہلے کہہ دینا السلام علیکم۔ ہائے ہائے، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی نہیں؟ اور دیکھو کیا مقام ہے تم علی والوں کا۔ سورہ واقعہ پڑھنا، میں ذمہ دار ہوں تفسیر کا، کاشان فاطمہ کے اس منبر سے لے کر نجف حوض علیمیہ تک، اللہ کی عدالت تک۔ اللہ کہہ رہے فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اے محمد تجھ تک اصحاب الیمین کا سلام پہنچے۔ پہلے یمین کے عدد نکالو، گنوں گا میں حساب تم کرنا، یہ کہ 10، میم کے 40، پھر یہ کہ 10، پھر نون کے 50، 110۔ اور یمین لقب میرے مولا علی کا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے محمد تجھ تک علی والوں کا سلام پہنچے۔ اللہ جانے علی کا مقام کیا ہے، علی والوں کے سلام اٹھائے پھرتا ہے خدا۔ ہاں بس جاؤ، ختم ہو گئی میری بات۔ جعلت رضا رضا کا وجعلت حبہ جنت النعیم ہے، وہ بغضہ عذاب الجحیم ہے، اور پالنے والے تو نے علی کی رضا کو اپنی رضا بنایا، تو نے علی کی محبت کو جنت بنایا۔ جنت کوئی الگ ہی شے نہیں، یہی علی کی محبت قیامت کے دن جنت کے روپ میں ڈھل جائے گی۔ علماء الہیات اور علماء کلام کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تجسم اعمال کا ایک الگ باب ہے کہ ہر عمل کا جسم بن جائے گا، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی خلق کیا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی خلق کیا ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کی محبت کو تو نے جنت بنایا، اس کے بغض کو تو نے دوزخ بنایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ بس ختم کر دی میں نے بات۔ وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاهِدِينَ بِوِلَایَتِهِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، اور تو نے ہمیں علی کی ولایت کے منکروں میں سے نہیں بنایا، غیر المغضوب علیہم۔
معلوم یہ ہوا اللہ کو غضب منکر ولایت پہ آتا ہے. اور تم نے دیکھا نہیں ابو جہل نے قرآن کا انکار کیا اور پتھر مانگا. اللہ نے کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد جہاں تو ہو وہاں عذاب کیوں بھیجوں؟ قرآن کے منکر پہ پتھر نہیں بھیجا. علی کے منکر حارث نے پتھر مانگا، ٹھک. رسول کی موجودگی میں عذاب آ گیا. یہ بتانے کے لیے کہ کوئی منکر علی اگر یہ سوچے کہ میں بھاگ کے محمد کی پناہ میں آ جاؤں گا تو اللہ کہتا ہے وہاں بھی پناہ نہیں ملے گی. اللہ اللہ تو نے ہمیں انکار کر کے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو مغضوب ہیں، جن پر تیرا غضب ہے. وَلَا مِنَ الشَّاكِينَ وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ہی تو نے ہمیں علی پر شک کرنے والوں میں سے بنایا. نہیں اب فیصلہ، بس آخری بات سنو، مگر فیصلہ حلالیوں کی طرح دے کے جانا. اب فیصلہ کیا ہوا؟ مغضوب وہ ہیں جو ولایت کے منکر ہیں، ضالین وہ ہیں جو علی پہ شک کرتے ہیں. اب ایک بندہ پڑھ نماز رہا ہے، جب وہ کہے گا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور علی پہ شک کر رہا ہوگا، سورہ فاتحہ لعنت نہیں کرے گی؟ کرے گی نا. اسی لیے تو تیرے رسول کی حدیث ہے اور طرفین کی کتابوں میں رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ. رسول فرماتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. تو جو علی میں شک کرتا ہے یا تو آج کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دے یا علی میں شک کرنا چھوڑ دے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حب علی میں تو بے باک ہو گیا ہوتا اور اس گھر کا تجھے ادراک ہو گیا ہوتا. حب علی میں تو بے باک ہو گیا ہوتا اور اس گھر کا تجھے ادراک ہو گیا ہوتا. تیرے دل میں بھی کبھی نہ آتا مولا علی کا شک، تیرے دل میں بھی کبھی نہ آتا مولا علی کا شک اگر تیرے ماں باپ اتفاق ہو گیا. مولا علی کا شک اگر تیرے باپ باپ میں اتفاق ہو گیا. کیوں نہ کہوں کہ خدا کی قسم یہ نعرہ ہے قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے. آج کے دن کے جشن کے صدقے میں مولا علی کو لمبی زندگی عطا فرمائے، مولا علی کے دشمنوں کو پیچھے ہٹائے. آپ کی قبولیت کے لیے نعرہ بس آخری بات سمٹ گئی میرے کو سکو. ہاں یہ تو سن لیا. فرمایا میں اٹھ کے آنے لگی تھی، اللہ نے کہا تو کوئی مریم ہے؟ یاد ہے نا؟ تو کوئی مریم ہے؟
ہم نے مریم سے کہا تھا کہ تجھ سے جو کام لینا تھا لے چکے. تجھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، تیرے بیٹے سے بڑے کام ہیں ہمیں. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ تیرا بیٹا نہ ہو میری محبت کا خون ہو جائے، تیرا بیٹا نہ ہو میرا اسلام نہ رہے، مجھے کوئی نہ مانے نہ جانے نہ پہچانے رہے. پھر اللہ نے 4 راتیں شاید ہاں رکھا بی بی کو. کتنی راتیں؟ 13 کی رات، 14 کی رات، 15 کی رات، 16 کی رات. ٹھیک ہے، 16 رجب کو باہر آئی. شاید ٹائم لمبا بھی ہو سکتا تھا. جو میں نے پڑھا 16 کو بھی اس نے کہا اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے، میرے محبوب 13 کا بھیجا ہے میں نے علی کو اپنے گھر، تجھ سے زیادہ بہتر علی کو کون جانتا ہے؟ میں نے بھیجنا تھا بھیج دیا، اب اگر قیامت تک تو لینے نہیں جائے گا علی تو نہیں خود آنے والا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں میں نے بھیجا، جا کے تو لے آ. میں علی کو لے کے چلنے لگی. پھر اس نے مجھ سے کہا فَسَمِّهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ. فاطمہ بنت اسد میں علی العلیٰ ہوں، اسے میں نے اپنا نام دیا، اس کا نام علی رکھنا. اور خالی میں نے اسے اپنا نام نہیں دیا، أَدَّبْتُهُ بِآدَابِ، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں میں نے بھیجا، جا کے تو لے آ. اور میں علی کو لے کے چلنے لگی. پھر اس نے مجھ سے کہا فَسَمِّهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ. فاطمہ بنت اسد میں علی العلیٰ ہوں، اسے میں نے اپنا نام دیا، اس کا نام علی رکھنا. اور خالی میں نے اسے اپنا نام نہیں دیا، أَدَّبْتُهُ بِآدَابِ، میں نے اسے اپنے آداب سکھائے. میں نے اسے اپنے قریب رکھ کے بتایا رزق کیسے دیتے ہیں، موت کیسے دیتے ہیں، حیات کیسے دیتے ہیں، خدائی کیسے کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے میری بات؟ میں نے سکھایا خدائی کیسے کرتے ہیں، خدائی کیسے چلاتے ہیں. اور پھر اللہ نے 4 راتیں کیوں رکھا؟ بس آخری بات، جاؤ کیوں رکھا صحیح زیدی 4 راتیں؟ کیوں ہاشمی، امجد، باقر کیوں رکھا 4 راتیں؟ شاہد خان کیوں 4 راتیں؟ شفیق زیدی، طارق جاوید، تسلیم شاہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے، اس گرمی بہت ہے، بس جا رہا ہوں میں. کیوں رکھا 4 راتیں؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے 3 راتوں کا مہمان ہوتا ہے. 4 راتیں رکھ کے بتایا یہ کعبے کی مہمان نہیں، مالکن ہے کعبے کی. بابا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا بھائی، ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اسی لیے قریب نہیں آنے دیتا میں. اور دعا مانگ کے جاؤ، بد نصیب نہ بنو. ہاں، اور اس کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب کرے. ہاں ہاں، سب سے پہلے جو میزبان کا حق ہے وہ پورا کرتے ہیں کہ سعید بھائی کی جو مشکلات ہیں، جو حاجات ہیں، اس آنے والے کے صدقے میں، اپنے گھر کے وارث اور مالک کے صدقے میں وہ پریشانیاں دور کر ان کی حاجات کو غایت مرام تک پہنچا. اور آپ میں جو بھی اولاد ہیں
جن کے کچھ نام بتائے گئے مجھے جن میں باقر رکھوی ہے مولا انہیں عمر خضری والا بچہ دے، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور سعید بھائی کے ماموں بیمار ہیں مولا بیمار کربلا کے صدقہ انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ، غلام باز کی والدہ کو صحت عاجلہ مرحمت فرمائے، اور ہاں اور جو بانیان مجلس جن کا اشتہار میں سعید بھائی نے اپنے مرحومین کا نام دیا ہے ان کے درجات اتنے بلند کر کے انہیں علی کا قرب حاصل ہو جائے۔ ہاں اور آپ میں سے ہاں تسلیم شاہ کو شفا کاملہ صحت عاجلہ مرحمت فرمائے، جمیع مومنان و مومنین و مومنات کے جو بھی حاجات ہیں آج بلا شرط کے پورے کر دے، کیونکہ علی نے تیری توحید بچانے میں کوئی شرط نہیں رکھی، آج تو بھی علی والوں کے لیے کوئی شرط نہ رکھ۔ اور ہماری آخری دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما، اللہم کن لولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔